خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 42واں باب، پہلی 7 آیات۔ دیکھو میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی اور وہ غیر قوموں کے لیے عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنی جائے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت جاری کرے گا، وہ خود بھی نہ ٹمٹمائے گا اور نہ شکستہ ہوگا، تا وقت یہ کہ وہ زمین پر عدالت قائم نہ کرے، اور جزائر اس کی تعلیم کے منتظر ہوں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، یعنی وہ جس نے افلاک کو بنایا اور پھیلایا، اور زمین کو ان چیزوں سمیت جو اس سے اگتی ہیں بچھایا۔ وہ جو اس پر رہنے والوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو جان عطا کرتا ہے، کہ میں خداوند تجھے صداقت کے لیے بلاؤں گا اور تجھے ہاتھ سے پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور تجھے امت کے لیے عہد اور غیر قوموں کے لیے نور بناؤں گا، تاکہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور قیدیوں کو زنداں سے اور اندھیرے میں بیٹھنے والوں کو قید خانے سے نکالے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 27، اس کی پہلی سے تیسری اور پھر 13ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ خداوند میرا نور اور میری نجات ہے، مجھے کس کا ڈر ہے؟ خداوند میری زندگی کا حصن ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے؟ جب شریر یعنی میرے دشمن اور میرے مخالف میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آتے ہیں، تو وہ ٹھوکر کھاتے اور گر پڑتے ہیں۔ اگرچہ میرے خلاف لشکر صف آرا ہو، تو بھی میرا دل خوف نہ کھائے گا۔ اگرچہ میری مخالفت میں جنگ برپا ہو، تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا۔ خداوند کا منتظر رہ، مضبوط ہو، تیرا دل باہمت ہو، خداوند کا منتظر رہ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا، اس کا 12واں باب، پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ پس یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جو مر گیا تھا اور جسے یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے لیے شام کا کھانا تیار کیا، اور مارتھا خدمت کرتی تھی اور لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ تب مریم نے آد سیر خالص اور قیمتی جٹاماسی کا عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ملا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے بھر گیا۔ تب اس کے شاگردوں میں سے ایک، یہودا اسخریوتی نے، جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہا کہ یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر محتاجوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے محتاجوں کا فکر تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ چور تھا، اور چونکہ تھیلی اس کے پاس رہتی تھی، جو کچھ اس میں پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ تب یسوع نے کہا کہ اسے رہنے دو، اس نے میرے دفن کے روز کے لیے یہ رکھا تھا،
क्योंकि मोहताज तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, मगर मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। और यहूदियों के बहुत लोग ये मालूम करके कि वो वहां है आए, ना सिर्फ यीशु के सबब से, लेकिन इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया था। तब सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी कत्ल करें, क्योंकि इसके सबब से बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।